الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج کے درس قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 38، آیت نمبر 38 اور 39 کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں، وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور کوئی ایسا پرندہ نہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر یہ کہ وہ تمہاری مثل جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی تمہاری مثال پہ، تمہاری طرز پہ پیدا کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مخلوقوں میں صرف انسان ہی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری طرح میں نے اور بھی مخلوقوں کو پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے، جتنے پرندے پیدا کیے، جتنی قسم کے مرد ہیں، جتنی قسم کے انسان ہیں، اتنی ہی قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور اور پرندے پیدا کیے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رنگوں کے اعتبار سے انسان مختلف ہے، عادتوں کے اعتبار سے انسان مختلف ہے، مزاج کے اعتبار سے انسان مختلف ہے، رہائش کے اعتبار سے انسان مختلف ہے، زندگی گزارنے کے طرز اور طریقے کے اعتبار سے انسان مختلف ہے۔ اسی طرح جب آپ جانوروں اور پرندوں کو دیکھیں گے تو جو عادات انسانوں میں ہیں وہ عادتیں آپ کو پرندوں میں بھی نظر آئیں گی۔ بعض پرندے اور جانور لالچی ہوتے ہیں، جس طرح پرندوں میں کوا جو ہے یہ لالچ کی مثال سمجھا جاتا ہے، بھیڑیا یہ لالچ کی مثال سمجھا جاتا ہے، کتا لالچ کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی پرندے دوسروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان میں جو صفتیں ہیں، عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں جانوروں اور پرندوں میں بھی رکھی ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پرندے بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی ایک علم وہ ہے کہ جو ہم کتابوں سے حاصل کر کے لیتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فطرت میں رکھا جاتا ہے، فطرت میں، عادت میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں جو ہے وہ سیم ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقوں میں سے تین مخلوقیں بڑی اہم ہیں۔ ایک انسانی مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق ہے، اور جانوروں کی مخلوق ہے۔ اللہ نے پھر ان کی تخلیق اور پیدائش اس ترتیب سے فرمائی۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو جسم عطا نہیں کیا، جسم عطا نہیں کیا، یعنی اللہ کا وہ ایک روحانی نظام ہے، نوری نظام ہے۔ ہمارے قدوں پہ فرشتے تشریف فرما ہے۔ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا جب کسی مجبوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا، اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جاتا ہے، مثلا 5 وقت کا نمازی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، 5 وقت نماز پہ حاضر نہیں ہو پاتا، اللہ اس کی جگہ پہ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرا بندہ جو عبادت کرتا تھا اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا،
اے فرشتوں اس کی جگہ پہ وہ عبادت تم نے کرنی ہے جو وہ کرتا تھا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے فرشتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے مخصوص فرشتے بنائے کہ بعض ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ ان کا سجدہ کرنا اللہ کو پسند ہوتا ہے. اللہ کے فرشتے سجدے کی حالت میں اس کے پاس آ کر اس کی تسبیح بھی سنتے ہیں، اس کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس بندے کی گواہی بھی پیش کرتے ہیں. اسی طرح عید کا دن آتا ہے، لاتعداد فرشتے ہوتے ہیں. شب قدر ہوتی ہے، لاتعداد فرشتے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے بنایا، جسم عطا نہیں کیا. جانوروں کو اللہ نے بنایا، ان کو عقل عطا نہیں کی، عقل عطا نہیں کی. انسان کو بنایا، اس کو جسم بھی دیا، عقل بھی دی. اگر یہ انسان جسم رکھنے کے ساتھ اپنی عقل کا استعمال صحیح طریقے سے کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلا لیتا ہے، اللہ اس انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند کر دیتا ہے. فرشتوں سے یہ انسان اشرف المخلوق جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو علم کے نور سے سیراب کیا ہے. اگر وہ اس کو استعمال کرے تو یہ فرشتوں سے افضل ہے. اور اگر یہی انسان اپنی عقل کا استعمال نہ کرے اور اپنے اندر حیوانی صفت پیدا کر کے اپنے آپ کو بے لگام کر دے تو یہ انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر نکلتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر نکلتا ہے. حضرت بھائی یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک کتے نے لاجواب کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں میرے سامنے کتا آ گیا. وہ مجھے دیکھ کے رک گیا اور میں اس سے دیکھ کے رک گیا. میں نے اس کو کہا کہ میرے لیے یہ راستہ چھوڑو، اگر میں تیرے ساتھ جڑ کے گزروں گا تو میرے کپڑوں پہ نجاست لگ جائے گی اور میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، مجھے راستہ دو. آپ فرماتے ہیں کہ اس کتے نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنے ظاہری کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، کبھی اپنے اندر پہ بھی غور کیا ہے کہ نہیں؟ جب تک تم اپنے اندر کی نجاست کو دور نہیں کر لیتے تب تک جو ہے تمہیں ظاہری طور پر پاک ہونا یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تب سے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اندر سے بھی ستھرا اجلا اور پاک نہ کر لے تب تک وہ جو ہے انسانیت کی معراج حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پرندوں اور جانوروں کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ جتنی قسمیں، جتنی صفتیں، عادتیں انسانوں میں ہیں وہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں اور پرندوں میں رکھی ہے. اس کے بعد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں ذکر کرنے کے لیے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشکی والی چیز اور نہ کوئی تری والی چیز ایسی ہے کہ جس کا آپ نے ذکر قرآن میں نہیں کیا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تکاثر ان افہام الرجال، اللہ نے کائنات کا سارا علم اس قرآن میں جمع کر دیا ہے لیکن ہماری عقلیں اس کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں. تو اس لیے یہ جو قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو محض تلاوت کے لیے نہ رکھا جائے بلکہ اب تو الحمدللہ اس قرآن کے احکام اور قرآن کے اندر موجود جو علم ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے نئے نئے گوشے اور نئے نئے پہلو جو ہے ظاہر کر رہے ہیں کہ آج کی سائنس بھی حیران ہے کہ جو بات اللہ نے صدیوں پہلے اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرما دی ہے وہ ہمیں آج پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے. اور اب تو باقاعدہ غیر مسلم ریسرچر جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے مطابق رہنمائی دیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں
کئی غیر مسلم ہیں کہ جو اس کو جو ہے اپنا پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ نیٹ پہ ایک وین ورلڈ نامی غیر مسلم کی ڈیٹیل موجود ہے، سن 2013، ٹھیک ہے، وین ورلڈ۔ اب اس کا جو نام ہے وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، وین ورلڈ ٹو حمزہ، یہ نیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ گوگل پہ ریسرچ کریں گے وین ورلڈ ٹو حمزہ۔ یہ جو وین ورلڈ ہے یہ کنیڈین ایک ریسرچر ہے اور ایک سیاسی پارٹی کا رکن تھا۔ اس کو یہ ڈپٹی دی گئی کہ تم نے قرآن کے خلاف جو ہے مواد جمع کرنا ہے۔ جب ہم اپنی سیاسی وہ مہم چلائیں گے، ہم جو ہے لوگوں میں جائیں گے، تو ہم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف جو ہے ہم ایک مضبوط مقدمہ پیش کریں گے، اور پھر اس طرح ہماری پارٹی جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں میں مقبول ہوگی اور ہم زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی ڈپٹی لگائی، یعنی MNA لیول کا ان کا وہ ٹکٹ ہولڈر ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جب یہ ڈپٹی سونپی گئی تو میں نے اس قرآن کے خلاف ریسرچ شروع کی۔ تو یہ کہتا ہے چند دن گزرے، جس قرآن کے خلاف میں ریسرچ کر رہا تھا میں نے اس کو سینے سے لگایا اور اپنی پارٹی میں جا کے کہہ دیا کہ جس کتاب کے خلاف تم نے مجھے تیار کیا تھا، میں تمہارے اندر گواہی دیتا ہوں، تمہاری پارٹی کو بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے دین کو بھی چھوڑتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن بھی سچی ہے، جس محمد پہ نازل ہوئی وہ محمد بھی سچ ہے، اور مسلمانوں کا دین بھی سچ ہے، مسلمانوں کا دین بھی سچ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز اس میں ذکر کر دی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے قریب کیا جائے، شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ وہ 70 سال سے ابھی تک جو ہے اس کی الف با تا سا پہ کھڑا ہے۔ تو صرف یہ قرآن کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں کو، خود کو جو ہے اس قرآن فہمی میں جو ہے اس قدر آگے لاؤ کہ وہ ہمارے بچے جب قرآن پڑھیں تو ان کو پتہ بھی چلے کہ ہمارا رب ہمیں فرما کیا رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ اس قرآن نے جو ہے نہ صرف جو ہے اس لیے ہمیں عطا ہوا کہ ہم جو ہے صرف ناظرہ پڑھ کے تلاوت کر کے تو ثواب پہنچانے تک جو ہے اس کو محدود رکھے، نہیں، بلکہ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر میری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ اس کو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ وہ کتاب ہے کہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا سمجھنا ثواب ہے۔ اگر آپ جو ہے ایک عام زندگی گزارنے کے لیے اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو بھی جو ہے یہ کتاب معجزہ ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کی شان، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت کتاب ہمیں دی ہے کہ اس کے قریب جو بندہ جس نیت سے آتا ہے نا، یہ قرآن کا معجزہ، اس کی وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک، جس عمر میں بھی آپ، ٹھیک، آپ اس کو ناظرہ پڑھنے کے لیے سینے سے لگاتے ہیں، آپ کو ناظرہ پڑھنا آ جائے گا۔ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے علم کے موتی اس سے ملے، آپ اس نیت سے اس کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ اپنے علم کے نور اور موتی جو ہے یہ تمہارے سامنے بکھیرنا شروع کر دیتا ہے، بکھیرنا شروع کر دیتا۔ اور اگر اس کو محض ثواب کی خاطر، محض جو ہے برکت کی خاطر کوئی کرتا ہے تو پھر بھی اس کا معجزہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا نا، عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کا دور حکومت ہے اور میں بے روزگار ہوں، مجھے جاب چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا قرآن سمجھ لو، اللہ کا قرآن سمجھ لو، جب تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا نا تو میں تمہیں مصر کا گورنر بنا دوں گا۔ یعنی میرٹ دیکھیں حضرت عمر فاروق کے دور، یعنی قرآن سمجھ کے آ جاؤ، میں تمہیں مصر کا گورنر بنا دوں گا۔ یعنی ایک ان کا میرٹ تھا کہ جو گورنر بنے اس کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ وہ وزیر داخلہ خارجہ بنتے کہ جس کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنی ہے، کل شریف نہیں پڑھنا، تو آپ نے میرٹ رکھا کہ قرآن سمجھ آ جائے۔
2 سال گزر گئے، وہ نوجوان پلٹ کے نہیں آئے۔ اچانک ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے پوچھا بیٹا تم تو نوکری لینے کے لیے آئے تھے، تم دوبارہ آئے نہیں، ابھی قرآن نہیں پورا ہوا، نہیں سمجھے؟ وہ عرض کرتے حضور اللہ کی عزت کی قسم، جب سے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے مجھے گورنری کی ضرورت ہی نہیں، گورنری کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کی اہمیت کو سمجھے، اس کی قدر کریں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو سمجھنے کے لیے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اپنے اندر جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ خود کو بھی اپنی اولادوں کو بھی صرف باتا سا تک نہیں رکھنا، بلکہ اس کو بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ صرف 30 پارے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اللہ نے ہمیں پورا پیکج دیا ہے زندگی گزارنے کا، پورا پیکج دیا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو پھر قرآن بتاتا ہے کہ کیسے تجارت کرنی ہے، عبادت گزار ہے تو عبادت کیسے کرنی ہے، محلے میں تو پڑھانا کیسے ہے، اگر آپ جو ہے ثواب کے طلبگار ہیں تو حاصل کیسے کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے اس کو ذریعہ نور کیسے بنانا ہے۔ اللہ کے حضور التجا ہے اللہ تعالی ہمیں تعدم زندگی اس لارب کتاب کے ساتھ جڑے رہنے اور اس سے علم کے موتی حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب احباب الحمد شریف، کل شریف اور درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارے محترم قاری صاحب عمران صاحب، ان کی دادی مرحومہ بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی ماشاءاللہ، 109 سال کی عمر میں فوت ہوئی، 109 سال، ٹھیک ہے نا، پوتروں دوتروں جھلوتروں والی تھی، ٹھیک ہے نا، بڑی نیک صالح ماشاءاللہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں، ان کے پوتوں دوتوں میں کئی حافظ قرآن علماء بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو ہماری دعا تو ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے ہے، ورنہ ماشاءاللہ وہ نیک اور صالح تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ الحمدللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عدد ما فی الملہ الصلاۃ دائمۃ بدوام الدلہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ جو کلام پاک میں نے پڑھا، جو کلام پاک حاضرین نے پڑھی، جو درس قرآن ہوا، یا اللہ اس کا ثواب آقا کریم کی بارگاہ میں سال کرتے قبول فرما۔ آقا کریم کے صدقے 1,44,000 انبیاء کی ارواح، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث الدار، تمام اولیاء مرد و خواتین، مومنین مومنات کے پاک وصال کرتے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص یا باری تعالیٰ عزیزم برادرم قاری محمد عمران صاحب کی دادی مرحومہ کی روح کو وصال کرتے قبول فرما، ان کے بھائیوں کی روح کو، ان کے والد کی روح کو، ان کے خاندان کے جتنے عزیز رشتہ دار جان فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کی روح کو وصال کرتے قبول فرما۔ مرحوم کے مرحومہ کے تمام پسماندگان کو صبر عظیم اجر جلیل عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ماں جی کو عالم فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، عالم برزخ کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔